اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کالشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، مجلس سے امام حسین بسلسلہ 10واں امام حسین علیہ السلام و اصحاب امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہے. قرآن مجید کی جس آیت کو اس مجلس عزا کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ ابراہیم کی 3 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ کس طرح مثالیں بیان کرتا ہے، کلمۃ طیبۃ، کہ کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمہ، اس کی مثال کا شجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلها، اس کی اصل ثابت ہے، اس کو کوئی جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، فنا نہیں کر سکتا. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں. یعنی ایسا کلمہ سبحان اللہ، جس کا تعلق زمین سے آسمان تک ہے. ہدایت کے موضوع پر ہم نے گفتگو کی، ہادی ایسا ہی ہونا چاہیے، وسیلہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جس کا تعلق ذات پروردگار عالم سے بھی ہو اور عالم بشریت اس دنیا سے بھی ہو. یعنی اللہ کے نورانی نمائندے اس اعتبار سے ہوں کہ نورانی پیغام لینے کے لیے ان کے اندر نور والی خاصیت ہونی چاہیے، صفات ہونی چاہیے، اور جب بشر تک یہ پیغام پہنچائے تو لباس بشریت میں آ کر بشر کی ہدایت کریں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا ہر معصوم کے اندر دونوں عنصر پائے جاتے ہیں، عنصر نورانی بھی ہوتا ہے، عنصر بشری بھی ہوتا ہے. عنصر نورانی کے ذریعے نورانی پیغام لیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے پیغام لیتے ہیں، عرش سے وحی نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور لباس بشریت کو پہن کر بشر تک یہ نورانی پیغام پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، کلمہ طیبہ پاکیزہ کا مطلب یہی ہے کہ اس کا تعلق، اس کی جڑیں اس زمین پر ہوتی ہیں، شاخیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، وہ سعادت مند ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کے اندر دوسری جگہ اسی کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کلمہ طیبہ، اس کی مثال کیسی مثال ہے؟ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، پاکیزہ درخت کی مانند ہے۔ اور ایک جو ہے وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بھی دی ہے، ایک کلمہ خبیثہ ہے، پست ترین کلمہ، اس کی مثال بھی ایسے درخت کی طرح ہے جو خبیثہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کی بنیادیں، اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہوتی، وہ زمین کے اوپر ہی ہوتا ہے، یعنی فنا ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ حق اور باطل کا معاملہ بھی یہی ہے، حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، باطل اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، راستے بدلتا رہتا ہے، لیکن کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا، کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ امام حسین حق کا نام ہے، جو امام کے مقابل آئے گا کسی بھی زمانے میں وہ باطل ہے۔ حسین ہمیشہ باقی رہے گا، حسین کا مقابل ہمیشہ فنا ہوتا رہے گا۔ ہر زمانے میں یزید بن کر بھی اگر کوئی آتا ہے تو ہر زمانے میں امام حسین کا ذکر باقی رہے گا، لیکن جو امام کے مقابل آئے گا اس کا ذکر بھی مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، ذکر امام ہمیشہ باقی رہے گا۔ صلوات پڑھ دیئے مل کر محمد محمد محمد۔ تو لہٰذا عزاداری امام حسین، ذکر امام حسین کبھی ختم ہونے والی بات نہیں عزیزان محترم، یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بس ایک بات سمجھ میں آگئی عزیزان محترم، آج تمام جو ہے دنیا کے بر اعظم میں، ہر بر اعظم میں ذکر امام حسین ہو رہا ہے اس مشکل حالات میں بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ شجرہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس کی جڑیں اس دنیا میں بھی مضبوط ہیں اور اس سے وابستہ رہنے والے عرش تک پہنچ جائیں گے، یعنی زمین میں بھی مضبوط، اور اس کا راستہ زمین سے ہو کر اس کی شاخیں آسمان اور عرش۔ اب یہ ایک موضوع آج کل بہت زیادہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ امام حسین کے چاہنے والے، یعنی مجلس عزا، ذکر امام حسین کرنے والے، عزاداری کرنے والے، شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت علیہ السلام، ان کے مقابل میں اس طرح آ گئے کہ بعض لوگ شیعوں کی دشمنی میں، عزاداروں کی دشمنی میں، امام حسین کے چاہنے والے حسینی عزاداروں کی دشمنی میں یزید کی حمایت کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، جبکہ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے آپ دیکھیں گے کہ تمام اہل سنت کے علماء بھی یہی کہتے تھے کہ یزید لعنت اللہ ہے، اور ان کی کتابوں میں، تمام کتابوں میں یزید کو فاجر کہا گیا ہے، یزید کو شرابی کہا گیا ہے، فاسق کہا گیا ہے، بلکہ ان کے علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ یزید تو مسلمان ہی نہیں تھا، یزید کافر تھا، یعنی اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ چاہے ان کے بڑے بڑے عالم دیکھ لیں، تاریخ ابن عساکر میں دیکھ لیں، یا جو ہے زہابی ان کا بڑا مشہور و معروف عالم دین گزرا ہے، اس کے تمام کتابوں کے اندر ہے، احمد ابن حنبل کی کتابوں میں ہے، ہر کتاب میں ہمیں ایک بات نظر آ رہی ہے کہ تمام ان کے اکابرین ما سلف ما خلف، جتنے ان کے سابقہ علماء کرام ہیں، چاہے ان کا تعلق بریلوی مسلک سے ہو یا ان کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہو، اہل حدیث سے ہو، سب کا متفق علیہ فیصلہ یہی ہے کہ یزید پر لعنت بھیجنا واجب ہے۔ یزید قاتل امام حسین بھی ہے، فاجر ہے، شراب خور ہے،
فاسق ہے، کافر تک کہا گیا عزیزان محترم۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم مجالس اعظم میں بیان کرتے ہیں، ہم جو فکر امام حسین بیان کرتے ہیں، ذکر امام حسین کے ذریعے جو بیان کی جاتی ہیں، یہ تمام سنی شیعہ کتابوں میں باتیں موجود ہیں۔ لیکن آج کل چند سالوں سے یہ علماء جو ہے، بعض لوگ بہت ہی کم تعداد میں ہیں، لیکن یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یزید پر لعنت نہ بھیجی جائے، یزید خلیفہ مسلمین ہے۔ عزیزان محترم، پہلے تو یہ عقیدہ تھا، تو اب عقیدہ بدلا کیوں ہے؟ بدلا صرف اس لیے ہے کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ چاہے سنی ہو یا شیعہ، ہر کسی کے دلوں کے اندر محبت اہل بیت اجاگر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر جگہ یہ پیغام مودت اہل بیت پھیل رہا ہے، امام حسین کا ذکر پھیل رہا ہے۔ یہ ذکر امام حسین کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے حق کا پرچم بلند ہو رہا ہے، حق کا غلبہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اب بہت سے لوگوں نے اپنا عقیدہ بدلنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یزید پر لعنت نہ بھیجی جائے، یزید کی مخالفت نہ کی جائے۔ عزیزان محترم، اگر ہم دیکھیں اہل سنت کی تاریخوں میں دیکھیں، یزید نے خود کہا تھا کہ کہاں ہیں وہ بدر کے شہداء، وہ کہاں ہیں جو اس کے تمام جو ہے اجداد کے بارے میں اس نے کہا، اشعار پڑھے کہ وہ کہاں ہیں بدر میں جو لوگ مر گئے تھے، تو وہ کہاں ہیں؟ اگر وہ آج ہوتے تو خوش ہوتے۔ اس نے خوشیاں منائی، اور یہاں تک ہم نے دیکھا کتابوں میں موجود ہے، ابن زیاد کو اس نے حاکم بنا کر بھیجا کوفے کا، اور اسی طرح امام حسین کے لیے پیغام بھیجا، ولید کے پاس ایک پیغام بھیجا جو حاکم اور گورنر تھا مدینہ منورہ کا، کہ اگر امام حسین بیعت نہ کریں تو امام کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ تو یزید نے لکھ کر بھی بھیجا تھا اور یہ پیغام دے دیا تھا کہ دیکھو، کافروں کے ساتھ ساتھ یزید انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے نواسہ رسول کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عزیزان محترم، تو وہ اس میں برابر کا شریک بھی ہے، اور اس کے حکم سے ہی امام حسین کو قتل کیا گیا۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یزید بے قصور تھا۔ نہیں عزیزان محترم، جس طرح اگر آپ دیکھیں تمام واقعات، اگر آپ قرآن میں دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی قوم کے عورتوں کو، مردوں کو قتل کیا۔ فرعون نے مردوں کو قتل کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرعون نے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا تھا، وہ حکم دیتا تھا، اس کے حکم سے قتل کیا جاتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی ظالم قتل کرتا ہے یا ہم اسے کہتے ہیں قاتل ہے، تو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کرتا بلکہ حکم دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو قتل کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے، جو حکم دیتا ہے اس پہ بھی لعنت ہوتی ہے، اور جو خاموش رہتا ہے اس پہ بھی لعنت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر زمانے میں قاتل چاہے براہ راست قتل کرنے والا ہو، چاہے اس کا حکم دینے والا ہو قتل کا، یا اس پہ راضی رہنے والا ہو، وہ برابر کا قاتلوں میں شریک ہوتا ہے۔ اس جرم اور اس عظیم گناہ میں اسی طرح شریک ہے جس طرح قتل کرنے والا شریک ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیئے مل کر محمد و آل محمد پر۔ اور قرآن مجید میں بار بار یہ ذکر کیا گیا ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، یعنی ان لوگوں نے جھٹلایا، قوم سمود نے، اور اس کے بعد ناقہ صالح کو قتل کیا۔ تو قتل کرنے والا تو ایک ہی تھا، لیکن نسبت سب کی طرف جاتی ہے اس لیے کہ سب اس قتل پہ راضی تھے۔ تو لہٰذا یزید اسی طرح جو ہے اس کے دور حکومت میں اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے، اور بعد میں بھی اس نے امام کی شان میں گستاخی کر کے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اشعار پڑھ کر کہ وہ اس قتل سے نہ صرف اس میں شامل ہے بلکہ اس میں راضی بھی ہے، اور اسی کے حکم سے یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ عزیزان محترم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آج کوئی یزید کی حمایت کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یزید خود کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کروایا ہے، میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے بیٹے کا اگر آپ بیان سن لیں، یزید کے مرنے کے بعد، مرگ یزید کے بعد جب اس کے بیٹے کو کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنے باپ کے جگہ پر خلافت کی یہ کرسی سنبھال لیں، مسند خلافت پر آپ بیٹھ جائیں، تو اس نے کہا کہ میرے باپ دادا نے ایسا جرم کیا، ایسی خطا کیا، ایسا گناہ کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے قتل میں، ظلم میں، ان پہ جتنا ظلم ہوا ہے اس میں شامل رہے، لہٰذا میں اس جرم میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ تو اب ان کے لیے پیغام ہے جو یزید کی حمایت کر رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے یزید خود کہہ رہا ہے اپنے آپ کو قاتل،
اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ اور دادا قاتل ہیں، تو اس کا مطلب کیا نکلا عزیزان محترم؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زوجہ نے بھی یہ کہا کہ یزید نے ظلم کیا ہے اہل بیت علیہ السلام پر، جب اس کے گھر خود یزید کہہ رہا ہے، اپنے جرم کا اعتراف بھی کر رہا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے، اس کا بیٹا بھی کہہ رہی ہے۔ اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام سے اس نے قصاص کی بات بھی کہی تھی، قصاص وہی دیتا ہے جو قاتل ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ سارے شواہد اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی کو پریشانی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ وہ فرقے اگر تقسیم کیے جائیں، ایک حسینی فرقہ ہے، ایک یزیدی فرقہ ہے، تو یزیدی فرقے والے کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یزید پر لعنت نہ بھیجی جائے۔ عزیزان محترم ہر ظالم اور قاتل پر قرآن میں بھی ظالموں پر، قاتلوں پر، فاسقوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ 40 سے زیادہ مقامات پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے، ظالموں کے اوپر، قاتلوں کے اوپر، منافقین کے اوپر۔ تو ہر ظلم کرنے والا مستحق لعن ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم پیغام یہی ہے کہ اب کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا، اور ہم نے بتا دیا عزیزان محترم، آپ تمام تفاسیر کی کتاب میں دیکھ لیں، کتابوں میں دیکھیں کہ شجرہ طیبہ کون ہے، کلمہ طیبہ کون ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کیا ہے، شجرہ خبیثہ سے مراد کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کلمہ طیبہ بھی ہیں، شجرہ طیبہ بھی ہیں، اور جو اہل بیت کے مقابل آتا ہے خصوصاً بنی امیہ، یہ شجرہ خبیثہ بھی ہیں اور کلمہ خبیثہ بھی ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ مستحق عذاب بھی ہیں، لعنت کے بھی مستحق ہیں۔ عزاداری امام حسین، ذکر امام حسین، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سنی شیعہ تمام مسلمان ہر کلمہ گو امام حسین سے محبت رکھتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے عزیزان محترم؟ خود سوچئے، جو نواسے سے محبت نہ کرے تو وہ کیسے نانا کا کلمہ پڑھے گا؟ ہر کلمہ گو مسلمان جو امام حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے تو ویسے ہی وہ نواسہ رسول خدا سے محبت کر کے بے پیغام دے گا کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، جس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس کے نواسے سے بھی محبت رکھتے ہیں، جو نواسے کا قاتل ہوتا ہے اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ یقینی بات ہے عزیزان محترم، تمام سنی شیعوں کی تقریریں دیکھ لیں، پرانے علماء تو باقاعدہ اہل سنت کے علماء بھی مجالس میں شرکت کرتے تھے، اس سال بھی بہت سی جگہوں پہ مجالس میں شرکت کر کے اہل سنت کے علماء نے پیغام دے دیا ہے، ان کی تقاریر موجود ہیں، انہوں نے پیغام دے دیا ہے۔ جس طرح شیعہ ذکر کرتے ہیں امام حسین کا، واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حق کس کے ساتھ تھا، باطل پر کون تھا، ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، وہی بیان تمام اہل سنت کے علماء بھی بیان کر کے یہ پیغام دیتے ہیں۔ سنی شیعہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا، یزید کل بھی مردہ باد ہے، آج بھی مردہ باد اور ہمیشہ مردہ باد رہے گا، یزید پر ہمیشہ لعنت رہے گی۔ اور جو اگر یزید کو مانتا ہے تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے یزید کے ساتھ محشور کرے۔ سب سے بڑی دعا یہی عزیزان محترم، اس لیے کہ امام حسین کے چاہنے والے یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اس میں کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ آپ اپنی کتابیں دیکھ لیں، اہل سنت جتنے بھی ہیں، علماء کرام ہوں، چاہے عوام الناس ہو، عام لوگ ہوں، وہ اپنی کتابوں میں دیکھیں تو انہیں خود پتہ چل جائے گا کہ واقعہ کربلا کس کے حکم سے ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے، یزید کو تختہ خلافت تک لانے والا کون ہے، یہ ساری باتیں عیا ہو جائیں گی۔ اہل سنت کی کتابوں میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اہل سنت کے علماء، ما خلف ہوں یا ما سلف، سابقہ تمام پرانے علماء وہ اہل بیت کا ذکر بھی کرتے تھے، اہل بیت سے مودت بھی رکھتے تھے اور ذکر امام حسین بھی کرتے تھے، مصائب بھی پڑھتے تھے، گریہ بھی کرتے تھے۔ عزیزان محترم یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو بعد میں فتوے دینے شروع کیے کہ اگر نکاح تمہارا ٹوٹ جائے گا اگر عزاداری میں جاؤ گے، مجلسوں میں جاؤ گے، اگر زلجنے کو دیکھ لو گے،
یا شبیہ تابوت امام حسین کو دیکھو گے یا علم پاک کی زیارت کرو گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، تاکہ لوگ حق نہ جان سکیں، واقعہ کربلا کے بارے میں نہ جان سکیں۔ عزیزان محترم، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ تمام مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، تمام اہل سنت کے برادران خصوصاً علماء کرام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ حق ہمیشہ ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام امام حسین کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد و آل محمد۔ لہٰذا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، عزاداری کا مقصد یہی ہے تاکہ معلوم ہو جائیں باتیں، اس میں کوئی شبہ نہ رہے، کوئی شک باقی نہ رہے، کوئی پریشانی نہ رہے، اضطراب نہ رہے۔ انسان اگر کوئی جھوٹا آ کے یہ کہہ دے کہ نہیں یزید بے قصور ہے، یزید پر لعنت نہ بھیجو، تو وہ جب کتابیں کھولے گا، دیکھے گا، علماء کے بیان دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یزیدی ہے۔ اس لیے یزیدی ہی کوئی کہہ سکتا ہے، یزیدی شخص یزید کو بے گناہ کہہ سکتا ہے، جبکہ کسی کتاب میں بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، آج بھی میں نے دیکھا ٹی وی کے اندر بہت سے اینکرز ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے سنائے اور بتا دیا کہ بی بی زینب نے کیا پیغام دے دیا، کہ بتا دیا کہ یزید کل بھی باطل پر تھا، آج بھی اور ہمیشہ باطل پہ رہے گا، امام حسین کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، یزید کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور پہلے بھی بہت سے لوگوں نے یزید کی حمایت کرنے کی کوشش کی، اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ بھی ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ ہم یہی دعا کریں گے جو یزید کی حمایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یزید کے ساتھ محشور کرے۔ بس یہی ہدایت کا پیغام ہے۔ امام حسین چراغ ہدایت ہیں، کشتی نجات ہیں، ہدایت کی علامت ہیں۔ ذکر امام حسین کو جب بنی امیہ جن کے پاس حکومت تھی، طاقت تھی، اس وقت تو بہت کم لوگ تھے۔ علامہ طالب جوہری مرحوم تابہ سراؤ نے کیا خوبصورت جملہ کہا اس زمانے میں تو عزاداری کو کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، اس عزاداری کو ہم بنی امیہ طاغوت کے آئینی لے کر جب ہم یہاں تک لے آئے تو اب تا قیامت اس عزاداری کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وارث بھی زندہ ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس عزاداری امام حسین کے، ذکر امام حسین کے مجالس عزا کے حقیقی وارث ہیں۔ امام کی سرپرستی میں یہ ذکر امام حسین ہوتا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ مٹا سکتی ہے نہ کم کر سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے تو یقیناً وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر ذکر امام حسین کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ امام حسن امام حسین تمام کتابوں میں ہے، یہ حدیث جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ صلوات پڑھ دیے مل کے محمد۔ بس عزیزان محترم، عزاداری نے ہمیں یہ پیغام دیا، لیکن اب ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سال مجالس عزا میں شرکت کی، ہم نے علماء کرام سے استفادہ کیا، خطباء سے، ذاکرین سے استفادہ کیا، تو ہمارا کردار اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے، ہمارے عمل صالح میں کتنا اضافہ ہوا، ایمان میں کتنا اضافہ ہوا، ہماری اصلاح کتنی ہوئی۔ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے ظاہراً اور باطناً ہم میں کیا تبدیلی آئی۔ تو ہر مجلس کے ساتھ ہمارا ایمان بھی بڑھنا چاہیے، ہمارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، معرفت امام حسین میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ جب بھی انسان مجلس میں جائے کوئی ضرور ایسی بات سیکھے جس کی وجہ سے ہمارا کردار اس میں تبدیلی آ جائے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہر سال جو ہم 10 مجلسیں یا پورا عشرہ سنتے ہیں مختلف علماء کرام کا، اس سے ہمارے ایمان میں، ہمارے کردار میں، ہمارے ظاہر اور باطن میں کیا اثر ہوتا ہے۔ جتنا اثر بڑھتا جائے گا اتنی ہی معرفت امام حسین بڑھتی جائے گی، ایمان اور عمل میں اضافہ ہو جائے گا۔ لہٰذا تقوی کے لیے ضروری ہے عزیزان محترم کہ ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے اور عمل صالح بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ امام حسین کا چاہنے والا نہ کبھی نماز بھول سکتا ہے،
نہ کبھی واجبات کو بھول سکتا ہے اور کبھی حرام کے قریب نہیں جا سکتا. اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر کے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہے. لہٰذا ہر امام کا چاہنے والا اسے سوچنا چاہیے امام نے جو قربانی دی وہ اسی لیے کہ تاکہ امت کی اصلاح ہو جائے. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک فرد کی اصلاح. جب ایک ایک فرد کی اصلاح ہوگی تو پوری امت کی پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. تو ہم نے اس عزاداری میں اپنی اصلاح اپنا نفس کا تزکیہ اپنے نفس کی تزکیہ یا اپنے نفس کی اصلاح کتنی کی یہ ہمیں سوچنا چاہیے تاکہ ہماری مجلس عزا کا مقصد اور بھی بہتر ہمیں سمجھ میں آ سکے اور اس مجلس عزا کا اور بھی زیادہ فائدہ ہمیں مل سکے. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہٰذا عزاداری میں انسان ہدایت حاصل کرتا ہے. ہر کوئی یہاں پر آ کر اپنی توفیقات میں اضافہ کرتا ہے اور امر بالمعروف ہوتا ہے. اس میں نہی عن المنکر ہوتا ہے یعنی برائیوں سے روکا جاتا ہے, اچھائیوں کا حکم دیا جاتا ہے, نماز کی ادائیگی کی بات ہوتی ہے, نماز پڑھنے کی بات, زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں عزاداری سے مقصد امام حسین سے وابستہ ہیں. تمام مومنین کرام خصوصاً حسینی عزاداروں کو سوچنا چاہیے کہ کوئی واجب ترک نہ ہو, ہر واجب کو پابندی سے انجام دے اور کوئی گناہ کے قریب نہ جائے. عزادار کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہوتی ہے. اور اب تو ہمیں ایک بات اور بھی سمجھنا چاہیے کہ روزانہ زیارت عاشورہ کی کوشش کریں, تلاوت کریں کہ تاکہ اور بھی زیادہ سے زیادہ ہمارا ایمان زیارت عاشورہ پہ پختہ ہو جائے. اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. عذاب قبر سے بچانے کے لیے زیارت عاشورہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے. اس کے علاوہ معرفت بھی ہوتی ہے امام, اور معرفت کے ساتھ ساتھ انسان برائیوں سے بچتا ہے. برائیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ناگہانی آفات سے, ناگہانی موت سے, حوادث سے محفوظ رہتا ہے. تو زیارت عاشورہ کے بہت زیادہ فائدے ہیں. ہمیں کم از کم دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے. بس عزیزان محترم, مجلس ہے یہ بس سلسلہ 10واں امام حسین اصحاب امام حسین. آج 19 محرم کی تاریخ گزر گئی, 20 محرم کی شب میں ہم داخل ہو گئے. یہ قافلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 11 محرم کو جب روانہ ہوا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے پھر شام, مختلف جگہوں پر منازل پر یہ قافلہ ٹھہرا. تو اب اس قافلے میں سید سجاد آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, بیویاں جن کے سروں سے چادریں چھن چکی ہیں, بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے شدت سے ہونٹ بچوں کے خشک ہو چکے ہیں, اور تمام شہداء کے سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کر کر ان بیویوں کے ناقے کے ساتھ یہ قافلہ روانہ ہے. ایک ایسا مقام آتا ہے جس جگہ کا نام حمص بیان کیا گیا ہے. اس جگہ پہ رہنے والے لوگ یزید کے پیروکار تھے. جب معلوم ہوتا ہے شمر کو اس نے قافلے روکنے کا حکم دیا, اور جتنے بھی یزیدی سپاہی تھے ان کے لیے کھانے کا اور پانی کا بندوبست کیا گیا. لیکن خاندان اہل بیت کی وہ علی زادیاں, وہ نبی زادیاں سر کھلے خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور امام سجاد بیٹھے ہوئے ہیں سر جھکا کر. ایک مرتبہ بی بی سکینہ, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آ کے کہتی ہے, اے پھوپھی اماں مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے, کیا میں شمر سے پانی مانگ سکتی ہوں؟ اب بی بی زینب خاموش ہو جاتی ہیں, کا قاتل ہے. ایک طرف سکینہ کی پیاس ہے, سکینہ معصوم بچی ہے, شمر کے قریب آتی دیکھتی ہے کہ شمر مشکیزہ کھولے ہوئے
اپنے تمام لوگوں کو سپاہیوں کو پانی دے رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو جانور تھے ان کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ سکینہ نے پانی مانگا تو شمر نے کوئی جواب نہ دیا۔ سکینہ صحیح تھی کہ شاید یہ پانی پلا دے تو مجھے پانی مل جائے گا، بس عزیز و سکینہ نے جملہ کہا کہ میں بہت سخت پیاس ہوں، میرے ہونٹوں پہ پپڑی بن چکی ہے، ارے میرا گلا خشک ہو چکا ہے۔ سکینہ مسلسل شمر کے ساتھ ساتھ ہے، اور کیا منظر دیکھا کہ سکینہ نے جب دیکھا کہ شمر تمام اپنے سپاہیوں کو پانی پلا چکا، ہاتھ میں اس کے مشکیزہ ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا جب سکینہ قریب جاتی ہے، اور شمر نے سارا پانی اس زمین پر بہا دیا، لیکن سکینہ کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا۔ اور یہ وہی شمر ہے جس نے امام حسین کے بارے میں کہا تھا، اے حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے لیکن آپ کو ایک گھونٹ پانی نہ ملے گا۔ بس سکینہ نے دیکھا سارا پانی بہا دیا۔ اب سکینہ کی پیاس شدت تھی، سکینہ ایک مرتبہ اپنے رخسار کو اسی زمین پہ رکھا کہ شاید پیاس کی شدت میں کچھ کمی آ جائے، لیکن شمر ملعون نے سکینہ کو تماچے مارے، ارے تازیے مارے، بچی طرف کے ایک مرتبہ اپنے چچا کو پکارتی ہے، اے چچا عباس، ارے آج سکینہ کی کوئی مدد کرنے والا نہ رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تو یہ محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا واسطہ دیتے ہیں، شہدائے کربلا، مظلومان کربلا، اسیران کربلا کی مظلومیت کا واسطہ، شہداء کے مقدس خون کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، بیماروں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، خصوصاً اس مہلک بیماری سے تمام مومنین و مومنات کو اس سے محفوظ فرما، اس بیماری کا خاتمہ فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں سوائے غم آل محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرما، ہمیں ذکر امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی مومنین و مومنات عزاداری کر رہے ہیں، جلوس عزاداروں کی حفاظت فرما، ہماری مجالس عزا کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اہل بیت علیہم ہیں دشمن، ذکر امام حسین کے دشمن، عزاداروں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کے روزگار میں برکت عطا فرما، جو مومنین بے گناہ قید انہیں رہائی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگون فرما، بچوں کو نیک ہدایت فرما، ہم سب کو اس رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، ہمیں سوائے غم آل محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرما، ہمارے دلوں میں مودت اہل بیت میں اضافہ فرما، ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما، محمد آل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کی بھی مغفرت فرما۔ بہت سارے ہمارے مرحومین ہیں، ابھی ہمارے راجہ شبیر کے بہنوئی کا انتقال ہوا، آج ہی ان کی تدفین ہوئی، ان کی اللہ تعالیٰ محمد آل محمد